السلام علیکم دوستو، آج کے اس خصوصی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسے سوال کی جو شاید آپ میں سے بہت سے لوگوں کے ذہن میں آیا ہو۔ پاک چین دوستی شہد سے زیادہ میٹھی، سمندر سے زیادہ گہری اور ہمالیہ سے زیادہ اونچی، یہ نعرے کیا واقعی سچ ہیں یا یہ صرف دونوں ممالک کے عوام کے لیے ایک خوبصورت پردہ ہے؟ آج ہم حقائق کی بنیاد پر یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا چین واقعی پاکستان کا دوست ہے یا پھر چینی مفادات پاکستان پر منحصر ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں چین کی سب سے بڑی کمزوری کی، جسے ملاکا ڈائلیما کہا جاتا ہے۔ اسٹریٹ آف ملاکا ملیشیا اور انڈونیشیا کے درمیان ایک تنگ سمندری راستہ ہے جو بحر ہند کو جنوبی چین کے سمندر سے جوڑتا ہے اور دنیا کی اہم ترین تجارتی گزرگاہوں میں شمار ہوتا ہے۔ چین کی تقریباً 80 سے 83% تیل کی درآمدات اسی راستے سے گزرتی ہیں۔ سالانہ 60,000 سے زائد بحری جہاز یہاں سے گزرتے ہیں۔ چین کی 2/3 تجارت اس پر منحصر ہے اور اندازاً $3.5 ٹریلین کی عالمی تجارت ہر سال اسی گزرگاہ سے ہوتی ہے۔ اس راستے کی نزاکت یہ ہے کہ اپنی تنگ ترین جگہ پر یہ صرف 2.8 کلومیٹر چوڑا رہ جاتا ہے، یعنی اگر کسی جنگ، تنازع یا ناکہ بندی کی صورتحال پیدا ہو جائے تو چین کی معیشت شدید جھٹکے سے دوچار ہو سکتی ہے۔ خطرہ صرف جغرافیہ نہیں بلکہ طاقت کی سیاست بھی ہے۔ کوواڈ یعنی امریکہ، جاپان، آسٹریلیا اور بھارت کا اتحاد جنوبی چین کے سمندر میں چین کے بڑھتے اثر کو محدود کرنے کے لیے سرگرم ہے۔ امریکی بحریہ اس خطے میں مضبوط موجودگی رکھتی ہے اور بھارتی بحریہ بحر ہند میں اثر و رسوخ بڑھا رہی ہے۔ چین کے پاس متبادل راستے موجود تو ہیں، مگر وہ یا تو کم گہرے اور تکنیکی طور پر محدود ہیں جیسے سنڈا اسٹریٹ، یا زیادہ لمبے اور مہنگے ہیں جیسے لومبوک اسٹریٹ، جبکہ آرکٹک کا ناردرن سی روٹ سال بھر قابل استعمال نہیں رہتا۔ چین اپنا تیل روس، سعودی عرب، عراق، متحدہ عرب امارات، ایران اور عمان جیسے ممالک سے درآمد کرتا ہے، اور ان میں سے بڑی مقدار سمندری راستوں سے گزرتی ہے جن میں ملاکا کی گزرگاہ مرکزی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر یہ راستہ کسی وجہ سے بند ہو جائے تو چین کی توانائی سپلائی، صنعت اور برآمدات سب متاثر ہو سکتی ہیں۔ اسی لیے یہ مسئلہ چین کے لیے محض تجارت نہیں بلکہ اس کی معاشی بقا سے جڑا ہوا معاملہ سمجھا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں سی پیک یعنی چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کی طرف۔ یہ $62 بلین کا منصوبہ ہے جو چین کے شہر کاشغر کو گوادر کی بندرگاہ سے جوڑتا ہے۔ چین کے لیے سی پیک کی اہمیت کیا ہے؟ پہلا فائدہ یہ ہے کہ یہ ملاکا ڈائلیما کا حل ہے۔ موجودہ سمندری راستہ 12,000 کلومیٹر ہے، جبکہ سی پیک کے ذریعے راستہ صرف 2,395 کلومیٹر ہے۔ چین کو سالانہ $2 بلین کی بچت ہوتی ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ محفوظ راستہ ہے۔ کوئی امریکی کنٹرول نہیں، کوئی کوارڈ کا خطرہ نہیں، براہ راست زمینی رابطہ ہے۔ تیسرا فائدہ توانائی تک رسائی ہے۔ خلیج فارس سے براہ راست تیل، ایران سے گیس پائپ لائن کا امکان اور وسطی ایشیا سے توانائی کے وسائل۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ سی پیک کے کچھ مسائل بھی ہیں۔ ہمالیہ کی پہاڑیوں سے گزرنا مہنگا ہے، پاکستان کی سیکیورٹی صورتحال اور بھارت کے ساتھ تنازعات بھی موجود ہیں۔ لیکن چین کے لیے یہ اپنی زندگی کی لکیر ہے، اس لیے وہ ہر مشکل برداشت کرنے کو تیار ہے۔ دوستوں، پاکستان کی جغرافیائی پوزیشن چین کے لیے سونے کی چڑیا سے کم نہیں۔ پہلی وجہ بحر عرب تک رسائی ہے۔ گوادر گہری سمندری بندرگاہ ہے جو خلیج فارس سے قریب ہے اور بحر ہند میں چین کی موجودگی کو ممکن بناتی ہے۔ دوسری وجہ بھارت کو گھیرنا ہے، ایک طرف چین اور دوسری طرف پاکستان۔ اس طرح بھارت کی فوج 2 محاذوں پر تقسیم ہو جاتی ہے، جو چین کے لیے اسٹریٹجک فائدہ ہے۔ تیسری وجہ وسطی ایشیا سے رابطہ ہے۔ افغانستان کے ذریعے وسطی ایشیائی ریاستوں تک رسائی، توانائی کے وسائل تک پہنچ اور نئی منڈیوں تک رسائی۔ چوتھی وجہ خلیج ہرمز سے قربت ہے۔ دنیا کی تیل کی تجارت کا 1/3 حصہ یہاں سے گزرتا ہے اور گوادر سے صرف چند 100 کلومیٹر دور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چین پاکستان میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کر رہا ہے۔ اب آتے ہیں ایک بہت اہم نقطے پر، یعنی چینی ہتھیاروں کی مارکیٹنگ۔ JF-17 تھنڈر ایک کامیابی کی کہانی ہے۔ یہ جنگی طیارہ پاکستان اور چین نے مل کر تیار کیا۔ 58% پاکستان میں بنتا ہے اور 42% چین میں۔ اس کی قیمت تقریباً $25 سے $30 ملین ہے، جو مغربی طیاروں سے نصف ہے۔ مئی 2025 کا بھارت پاکستان تنازع چینی ہتھیاروں کے لیے سب سے بڑا اشتہار بن گیا۔
کیا ہوا؟ پاکستانی JF-17 اور چینی J-10C طیاروں نے بھارتی طیارے مار گرائے۔ چین کے PL-15 میزائل نے کمال دکھایا۔ بھارت کے فرانسیسی رافیل طیارے بھی شکست کھا گئے۔ چینی HQ-9 اور LY-80 ایئر ڈیفنس نے شاندار کارکردگی دکھائی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ چینی ایئر کرافٹ کمپنی AVIC چینگڈو کے شیئرز 40% بڑھ گئے۔ دنیا بھر سے JF-17 کے آرڈرز آنے لگے۔ آذربائیجان نے 40 طیارے $4.6 بلین میں آرڈر کیے۔ انڈونیشیا 40 سے زیادہ طیارے زیر غور ہیں۔ بنگلہ دیش 48 طیارے زیر غور ہیں۔ عراق، سعودی عرب اور لیبیا نے بھی دلچسپی کا اظہار کیا۔ چین کو کیا فائدہ ہوا؟ پہلا یہ کہ 1979 کے بعد پہلی بار چینی ہتھیاروں کو حقیقی جنگ میں استعمال کیا گیا۔ دوسرا یہ کہ بین الاقوامی اعتماد بڑھا کہ چینی ہتھیار مؤثر ہیں۔ تیسرا یہ کہ برآمدات میں اضافہ ہوا اور مزید ممالک چینی ہتھیار خریدنے لگے۔ چوتھا یہ کہ امریکی اور مغربی اجارہ داری کو چیلنج ملا۔ دیگر چینی ہتھیار جو پاکستان استعمال کرتا ہے ان میں J-10C جنگی طیارے شامل ہیں، جن کا پاکستان واحد برآمد کنندہ ہے۔ HQ-9، LY-80، FD-2000 اور FM-90 ایئر ڈیفنس سسٹم، شاپر ڈرونز، فریگیٹس اور بحری جہاز، بیڈو سیٹلائٹ نیویگیشن سسٹم۔ پاکستان چین کے سب سے بڑے ہتھیاروں کے خریداروں میں شامل ہے۔ 2020 سے 2024 میں چینی ہتھیاروں کی برآمدات کا 63% صرف پاکستان نے خریدا۔ اب بات کرتے ہیں کہ چینی کمپنیاں پاکستان سے کیا کما رہی ہیں۔ توانائی کے منصوبوں میں $15.5 بلین لگے ہیں۔ چینی بینک 5 سے 6% سود پر قرضہ دیتے ہیں۔ پاکستانی حکومت پہلے سے طے شدہ نرخوں پر بجلی خریدنے کی پابند ہے۔ زیادہ تر کوئلے کے پلانٹ ہیں جو چین کے لیے منافع بخش ہیں۔ مثال کے طور پر بلوکی پاور پلانٹ کو دیکھیں۔ قرض 5% سود پر دیا گیا۔ بجلی کی قیمت 7.973 سینٹ فی یونٹ طے ہوئی۔ چینی کمپنیاں بنائیں اور چلائیں، پاکستان خریدے۔ انفراسٹرکچر میں $13.58 بلین سڑکوں اور ریلوے پہ خرچ ہوئے۔ تمام بڑے ٹھیکے چینی کمپنیوں کو ملے۔ مواد اور مشینری چین سے درآمد ہوتی ہے۔ گوادر پورٹ 40 سال کے لیے چینی کنٹرول میں ہے۔ 91% منافع چینی کمپنی لے گی اور صرف 9% منافع پاکستان کو ملے گا۔ فری ٹریڈ زون میں چینی کمپنیوں کو فائدہ ملتا ہے۔ خاص اقتصادی زونز میں چینی صنعتیں منتقل ہو رہی ہیں۔ سستی پیداوار ہوتی ہے، مقامی مزدور کام کرتے ہیں، لیکن چینی مینجمنٹ ہے اور منافع چین واپس جاتا ہے۔ قرضوں کا بوجھ بھی ہے۔ پاکستان پر چین کا 30 سے 40 بلین قرض ہے۔ ادائیگی 2021 سے شروع ہوئی اور 2024 سے 2025 میں زیادہ ہوگی۔ 20 سے 25 سال میں ادا کرنا ہوگا۔ لیکن ساتھ ہی 8 سے 10 ہزار ملازمتیں پیدا ہوئیں۔ GDP میں 2 سے 3% اضافے کی توقع ہے اور توانائی کا بحران کافی حد تک حل ہوا۔ آخری لیکن بہت اہم نکتہ ایٹمی پاکستان ہے۔ 1970 کی دہائی سے چین نے پاکستان کے ایٹمی پروگرام میں مدد کی۔ ہائیلی انرچڈ یورینیم فراہم کیا، رنگ میگنٹس دیے جو یورینیم کی صفائی کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ایٹمی انجینئرز کی تربیت دی اور نیوکلیئر ڈیزائن کے نقشے فراہم کیے۔ پاکستان کا ایٹم بم بڑی حد تک چینی ڈیزائن پر مبنی ہے۔ میزائل ٹیکنالوجی میں بھی مدد ملی۔ M11 میزائل 1990 سے 92 کے درمیان دیا گیا، جس کی رینج 186 میل ہے۔ مزید لمبی رینج میزائلز کی ٹیکنالوجی بھی ملی۔ چین کے لیے فوائد کیا ہیں؟ پہلا یہ کہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام بھارت کو مصروف رکھتا ہے اور اسے 2 محاذوں پر توجہ دینی پڑتی ہے۔ دوسرا یہ کہ جنوبی ایشیا میں طاقت کا توازن چین کے حق میں رہتا ہے اور بھارت امریکہ اتحاد کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ تیسرا یہ کہ کسی بھی بھارت چین تنازع میں پاکستان کا ساتھ یقینی سمجھا جاتا ہے۔ امریکہ کو جنوبی ایشیا میں چیک کرنا آسان ہو جاتا ہے اور چین کے لیے پاکستان اسلامی دنیا میں واحد قریبی اتحادی ہے۔ موجودہ صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کے پاس 170 سے 200 ایٹمی ہتھیار ہیں۔ نو فرسٹ یوز پالیسی نہیں ہے، یعنی جنگ میں پہلے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ فل اسپیکٹرم ڈیٹرنس کا مطلب ہے تمام سطحوں پر ایٹمی صلاحیت موجود ہے۔ تو دوستو، اب حقائق آپ کے سامنے ہیں۔ چین کو پاکستان سے کیا چاہیے؟ ملاکا ڈائلیما کا حل، یعنی محفوظ تجارتی راستہ، توانائی تک رسائی، یعنی گوادر سے خلیج فارس تک، بھارت کو گھیرنا، یعنی 2 محاذی دباؤ، ہتھیاروں کی مارکیٹنگ، یعنی حقیقی جنگ میں استعمال اور برآمدات، معاشی منافع، یعنی کمپنیوں کو اربوں ڈالر کا فائدہ، ایٹمی توازن، یعنی جنوبی ایشیا میں طاقت کا توازن،
पाकिस्तान को क्या मिलता है? तवानाई का बहरान हल, इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की, जदीद हथियार और मुलाजमतें, लेकिन कर्जों का बोझ और महदूद खुदमुख्तारी भी साथ आती है। तो क्या चीन वाकई दोस्त है? दोस्तों, बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में कोई मुस्तकिल दोस्त या दुश्मन नहीं होता, सिर्फ मफादात होते हैं। चीन की पाकिस्तान से दोस्ती बाहमी मफादात पर मबनी है। चीन को पाकिस्तान की ज़रूरत है और पाकिस्तान को चीन की। लेकिन तराजू किस तरफ झुका हुआ है, ये आप खुद फैसला करें। आपकी क्या राय है? क्या पाकिस्तान चीन से ताल्लुकात में सही रास्ते पर है? क्या ज़्यादा एहतियात बरतनी चाहिए या मुतबादिल तलाश करने चाहिए? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी खास मौजू पर वीडियो बनाएं, तो वो भी कमेंट में लिखें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और घंटी आइकन दबाएं। द पेज को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।